آگاہی کی گئی کہ مدینہ میں بھی فتنے برپا ہو جائیں گے. اب یہ بہت لمبی حدیث ہے بڑی دلچسپ، اور اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 مہینے تک اپنے ازواج مطہرات کو چھوڑ کر بالا خانے میں رہنے کی بات کی گئی ہے، جس سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں امام بخاری کہ اونچی عمارتوں میں گھر بنائے جا سکتے ہیں اور وہاں قیام بھی کیا جا سکتا ہے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال لم ازل حریصا. عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن صحابہ میں سے ہیں کہتے ہیں لم ازل مسلسل میں رہا، حریصا حریص کس بات پر؟ اس بات پر ان اسأل عمر کہ میں حضرت عمر سے سوال کروں رضی اللہ عنہ ان المرأتین ان 2 عورتوں کے بارے میں من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 2 بیویوں کے بارے میں پوچھوں کہ کون سی ہیں. اللتین وہ 2 قال اللہ لہما جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما کہ تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں. فحججت معہ تو میں نے آپ کے ساتھ حج کیا، یعنی اس نیت سے کہ یہ بات پوچھوں گا حج میں آپ کے ساتھ رہا. فعدل تو وہ ایک راستے میں مڑے، فعدلت معہ تو میں بھی آپ کے ساتھ مڑ گیا، بالعدالت پانی کی چھاگل لے کر. فتبرز انہوں نے رفع حاجت کی، ثم جاء پھر وہ لوٹے، فسکبت علی یدیہ من العدالت تو میں نے چھاگل سے پانی ان کے ہاتھوں پہ ڈالا. فتودع انہوں نے وضو کیا، یعنی ان کی تھوڑی خدمت کی، اور یہ سب کس لیے ہو رہا تھا کہ میں ان سے علم کا ایک مسئلہ پوچھ لوں. فقلت تو میں نے کہا یا امیر المومنین من المرأتان من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 کون سی بیویاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے اللتان قال اللہ عز وجل لہما ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. فقال حضرت عمر کہتے ہیں واہ عجبا لک یا ابن عباس، حیرت ہے تم پر، تعجب ہے تم پہ اے ابن عباس کہ تمہیں یہ نہیں پتا یہ کون تھی. عائشہ تو حفصہ، ایک عائشہ تھی اور ایک حفصہ تھی. ثم استقبل عمر الحدیث یسوقہ پھر حضرت عمر حدیث بیان کرنے لگے، یعنی ساری کہانی سنانے لگے. فقال کہتے ہیں انی کنت وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید کہ میں اور میرا انصاری ہمسایہ بنو امیہ بن زید کے علاقے میں رہتے تھے. وہی من اوائل المدینہ تھے اور بنو امیہ بن زید کا علاقہ مدینہ کے بلند مقامات کی طرف تھا. وکننا نتناوب النزول علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے. ایک دن انصاری آ کے علم حاصل کرتے اور ایک دن حضرت عمر کی باری ہوتی اور دونوں شام کو بیٹھ کے پھر آپس میں ڈسکس کرتے کہ آج کیا پڑھا گیا. فینزل یوما وانزل یوما ایک دن وہ آیا کرتا تھا ایک دن میں اترا کرتا تھا. فاذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم تو جس دن میں حاضر ہوتا حضور کے پاس تو میں اس دن کی خبر لاتا من الامر وغیرہ اس معاملے میں اور اس کے علاوہ. واذا نزل فعل مثله اور جب میرا ساتھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تو واپس آ کر وہ بھی اسی طرح کی خبریں سنایا کرتا. وکننا معشر قریش اور ہم جو قریش کے لوگ تھے نغلب النساء ہم عورتوں پر غالب تھے، یعنی ہم عورتوں کو دبا کے رکھتے تھے. فلما قدمنا علی الانصار لیکن جب ہم انصار کے پاس آئے اذا ہم قوم تو وہ ایسے لوگ تھے تغلبهم نساؤہم کہ ان کی عورتیں ان پہ غلبہ رکھتی تھی. علاقے کی بات ہے، عورتیں ہر جگہ مظلوم نہیں ہوتی. فتفق نساؤنا تو شروع ہو گئی ہماری عورتیں یاخذن من ادب نساء الانصار انصار کی عورتوں کی عادتیں سیکھنے میں، یعنی انصار کی عورتوں کی عادتیں اختیار کرنے لگی. فصحت علی امراتی ایک دن میں اپنی عورت پر چیخا، چلایا، یعنی زور سے بولا. فراجعتنی تو اس نے مجھے جواب دیا، ویسے ہی چلا کے بولی. فانکرت تو مجھے بڑا ناگوار ہوا ان تراجعنی کہ وہ مجھے پلٹ کے جواب دے. فقالت تو کہنے لگی ولم تنکرو تم کیوں ناراض ہوتے ہو ان اراجعک کہ میں تمہیں جواب دیتی ہوں. فواللہ پس اللہ کی قسم ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیراجعنہ تمہیں پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی حضور کو جواب دیتی ہیں. وان احداہن اور ان میں سے کوئی ایک ایسی بھی ہوتی ہے لتہجرہ الیوم کہ وہ حضور سے بات نہیں کرتی سارا دن حتی اللیل یہاں تک کہ رات ہو جاتی، یعنی چھوڑے رکھتی ہے آپ کو، یعنی ناراض رہتی ہے آپ سے. تہجرہ فافزعنی تو یہ بات تو مجھے یعنی گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی، یعنی اس بات سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میں سن کے گھبرا گیا. فقلت خابت من فعلت منہن بعظیم تو میں نے کہا تباہ ہوئی وہ
جس نے ان میں سے یہ بڑا کام کیا. ثم جمعت علی ثیابی، پھر میں نے اپنے کپڑے اپنے پہ باندھے یعنی تیاری کی. فدخلت علی حفصہ، اور حفصہ کے پاس پہنچ گیا. فقلت اے حفصہ، میں نے جا کے کہا اے حفصہ، اپنی بیٹی تھی نا، اتغاضب احداکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم حتى الليل، کیا تم میں سے کوئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا دن ناراض رہتی یہاں تک کہ رات تک؟ فقالت نعم، تو کہنے لگی ہاں. فقلت خابت وخسرت، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا نامراد ہوئی اور خسارے میں مبتلا ہوئی جس نے یہ کیا. افتأمن ان یغضب اللہ لغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فتہلکین، افتأمن، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کی وجہ سے؟ یعنی جس سے حضور ناراض ہوں پھر کیا وہ اللہ کے غضب سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ فتہلکین، تو تم تو ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گی. لا تستکثری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت فرمائشیں نہ کیا کرو، بہت کثرت سے مت طلب کیا کرو. استکثار ہوتا ہے کثرت سے کسی سے کوئی چیز طلب کرنا. ولا تراجعیہ، اور آپ کو جواب بھی نہ دیا کرو. فی شیء، کسی چیز میں. ولا تہجریہ، اور آپ کو چھوڑا بھی نہ کرو. واسألینی ما بدا لک، اور جو تیری ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کرو. ولا یغرنک، اور کوئی چیز تجھے دھوکے میں مبتلا نہ کرے. ان کانت جارتک ہی اودع منک، کہ تمہاری پڑوسن، اشارہ حضرت عائشہ کی طرف، وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے. یعنی اگر تم حضور سے ناراض رہو گی تو حضور اس طرف متوجہ ہو جائیں گے. وَأَحَبُّ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ عزیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. یرید عائشہ، ان کا اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا. وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تَنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا، اور ان دنوں میں شام کے ہم پر حملہ کرنے کی خبریں آتی تھیں. یہ میں نے محاورتاً مفہوم بتایا ہے، لفظی مطلب ہے کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ غسان شام کے قبائل میں سے ہے. تنعل النعال، جوتے باندھ رہے ہیں، جوتوں کے تسمے باندھ رہے ہیں. لغزونا، ہم سے جنگ کرنے کو. یعنی ان دنوں شام کے لشکر کی چڑھائی کی خبریں آیا کرتی تھیں. فنزل صاحبی یوم نوبتہ، تو ایک دن میرا ساتھی اپنی باری پر یعنی حضور کے پاس حاضر ہوا. فرجع عشاء، عشاء کے وقت واپس آیا. فضرب بابی ضربا شدیدا، اور آتے ہی میرا دروازہ زور سے پیٹا. وقال، اور کہا انائم ہوا، کیا سو رہے ہو؟ ففزعت، تو میں گھبرا گیا. فخرجت الیہ، تو اس کے پاس باہر آیا. وقال حدث امر عظیم، تو میرے انصاری ساتھی نے جو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن گزار کر آیا تھا، کہنے لگا ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا، بہت بڑا معاملہ پیش آ گیا. قلت ما ہوا، میں نے کہا وہ کیا؟ اجاءت غسان، کیا غسانی آ گئے؟ یعنی شام کے لوگوں نے حملہ کر دیا اتنا بڑا. یعنی سب سے بڑی خبر کوئی اس دور کی ہو سکتی تھی تو یہ تھی جسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. قال اللہ بل اعظم منہ، یعنی نہیں، اس سے بھی بڑی بات. وہ اطول، اور اس سے بھی طویل کہانی ہے. طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. قال قد خابت حفصۃ وخسرت، حضرت عمر کو اپنی بیٹی کا خیال آیا، کہنے لگے حفصہ نامراد ہوئی اور نقصان اٹھائی. کنت اظن ان ھذا یوشک، مجھے لگتا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا. یعنی جو حالات تھے ان خواتین کے، یہ ہونا ہی تھا. ان یکون فجمعت علی ثیابی، تو میں نے اپنے کپڑے باندھے، یعنی اپنے کپڑے وغیرہ پہنے تیار ہوا. فصلیت صلاۃ الفجر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوا. فدخل مشربۃ لہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں چلے گئے. فاعتزل فیہا، اور اس میں الگ ہو کے بیٹھ گئے. یعنی نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ اپنے گھر نہیں گئے بلکہ اونچے حصے میں یعنی اوپر والی سٹوری میں جا کے بیٹھ گئے. فدخلت علی حفصۃ، تو یہ دیکھا میں نے تو میں حفصہ کے پاس گیا. فاذا ہی، تب کی دیکھا کہ وہ رو رہی ہے. قلت ما یبکیک، میں نے کہا کیا چیز رلا رہی ہے تجھ کو؟ اولم اکن حذرتک، میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا، تمہیں محتاط رہنے کو نہیں کہا تھا. اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ قالت لا ادری، کہنے لگی مجھے نہیں پتا. ہوا ذا فی المشربۃ، وہ بالا خانے میں بیٹھے ہیں. فخرجت، تو میں نکلا. فجئت المنبر، تو میں ممبر کے پاس آیا. فاذا حولہ رہط یبکی، میں نے دیکھا کہ ممبر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے رو رہے ہیں. بعضهم، ان میں سے بعض. فجلست معهم قلیلا، میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا. ثم غلبنی، پھر غالب آ گئی مجھ پر. ما اجد، جو میرے دل میں تھی بات، یعنی میں وہاں بیٹھا مگر میرا دل نہ لگا. فجئت المشربۃ، تو میں بالا خانے میں آ گیا. التی هو فیہا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. فقلت لغلام له اسود، تو میں نے آپ کے ایک غلام کو جو کالے رنگ کا تھا اس کو کہا استأذن لعمر، جاؤ حضور سے میرے لیے اجازت لے کر آؤ. یعنی ایک بچہ تھا جو آپ کی خدمت میں تھا، اسے میں نے کہا جاؤ اندر سے اجازت لے کر آؤ. فدخل،
وہ داخل ہوا، فکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، ثم خرج، پھر باہر آیا، فقال، کہا، ذکرتک لہ فصمت، میں نے آپ کا نام ان کے سامنے لیا ہے لیکن آپ چپ ہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. فانصرفت حتی جلست مع الرات، کہتے ہیں پھر میں واپس چلا گیا اور اسی گروہ کے پاس بیٹھ گیا، الذین عند المنبر، جو ممبر کے پاس بیٹھے تھے ان میں سے کچھ لوگ جو رو رہے تھے. ثم غلبنی ما اجد، پھر میرے دل میں وہی بات آئی جو کھٹک لگی ہوئی تھی اور جس کی تحقیق کرنے وہ یہاں آئے تھے. فجئت فذکر مثلہ، میں پھر آیا، پھر وہی بات کی. فجلست مع الرهط الذین عند المنبر ثم غلبنی ما اجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذکر مثلہ فلما ولیت منصرفا فاذا الغلام یدعونی. اب یہ تیسری دفعہ جا کے اس بچے کو کہتے ہیں جاؤ اجازت لے کر آؤ میرے لیے کہ میں حضور کو جا کے مل سکوں. تو جب میں واپس جا رہا تھا تو اس نے مجھے آواز دی، قال اذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے. فدخلت علیہ، تو میں آپ پر داخل ہوا، فاذا هو مستجع، میں نے دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، علی رمال حسیر، ایک حسیر کہتے چٹائی کو، چٹائی کے ایک ٹکڑے پر، لیس بینہ و بینہ فراش، آپ کے جسم اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بچھونا نہ تھا، کوئی گدا وغیرہ نہ تھا. قد اثر الرمال بجنبہ، تو چٹائی کے جو نشان تھے وہ آپ کے جسم پر پیوست ہو چکے تھے. متکئن، تکیہ لگائے ہوئے تھے، علی وسادۃ، ایک تکیے پر، من ادم، چمڑے کے، حشوہا، جس کے اندر بھرائی تھی، لیف، کھجور کے چھال کی، یعنی آپ ایک ایسے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا. ثم قلت، پھر کہا، وانا قائم، اور میں کھڑا ہی تھا، یعنی میں نے بیٹھا بھی نہیں اور آپ سے بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں مانگی اور آپ نے مجھے نہیں بٹھایا، تو کھڑے کھڑے میں نے سوال کر دیا، طلقت نساءک، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. فرفع بصرہ الیہ، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا. فقال، آپ نے فرمایا، لا، نہیں. ثم قلت، پھر میں نے کہا، وانا قائم، اور میں کھڑا ہی تھا، یعنی آپ نے مجھے نہیں بٹھایا. یہ اصل میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اور میں نے کہا اور میں کھڑا ہی تھا، جیسے ایک طرح سے انڈائریکٹلی ایک شکایت ہی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے بٹھایا نہیں. استانس یا رسول اللہ، میں مانوس ہونا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھ سے بے رخی نہ برتیں. لو رأیتنی، آپ اگر میری بات ملاحظہ کریں یا میری طرف دیکھیں، یعنی ایک طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ کھل کے بات کریں. وَكُنَّا مَعَشَرَ قُرَيْشٍ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ یا رسول اللہ، ہم جو قریش کے لوگ تھے، نغلب النساء، عورتوں پہ غلبہ رکھتے تھے. فلما قدمنا علی قوم، تو جب ہم ایسے لوگوں کے پاس آئے، تغلبہم نساؤہم، کہ جن کی عورتیں ان پہ غالب تھیں. تو یہ بات جب میں نے کی، فذکرہ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. ثم قلت، اب یہ آپ دیکھیں کہ بات کرنے کتنا اچھا انداز ہے کہ انہوں نے ایک ایسی بات سے شروع کیا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقباض دور ہو جائے اور آپ مسکرا پڑے تاکہ مزید بات کی جا سکے. ثم قلت، پھر میں نے کہا، لو رأیتنی، آپ کبھی میری بات کو سنیں یا غور کریے. ایک محاورہ ہے، لو رأیتنی، آپ دیکھیں مجھ کو یا میری طرف توجہ کریں یا میری بات سنیں یا جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کریں. ودخلت علی حفصہ، اور میں حفصہ کے پاس گیا تھا. فقلت لا یغرنکی ان کانت جارتک ہی اودع منک واحب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید عائشہ، کہ میں حفصہ کے پاس گیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ تم اس بات پہ دھوکہ مت کھانا، تمہاری ہمجولی یا ساتھی جو ہے وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضور کو زیادہ عزیز ہے. اور حضرت عائشہ کی طرف اشارہ تھا. فتبسم اخرى، تو آپ دوسری مرتبہ مسکرا پڑے. فجلست حين رأيته تبسما، تو میں خود ہی بیٹھ گیا جب میں نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں. وہ اونٹ والا قصہ آپ کو یاد ہوگا. ثم رفعت بصری، پھر میں نے اپنی نگاہ اٹھائی، فی بیتی، آپ کے گھر میں، یعنی بیٹھا اور میں نے آپ کے اس بالا خانے میں، اس کمرے میں چاروں طرف دیکھا. فواللہ ما رأیت فیہ شیئا، میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ بھی نہ تھا، یرد البصر، کہ جس میں کوئی نگاہ کوئی لوٹتی، غیر احبت ثلاث، سوائے 3 کھالوں کے. احبت جو ہے کھال کے لیے استعمال ہوتا ہے. فقلت ادعو اللہ، میں نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجیے. فلیوسع علی امتک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں وسعت پیدا کر دے، یعنی آپ کی امت کو امیر کر دے مراد. فإن فارس والروم وسع علیہم، کیونکہ فارس اور روم، ایران اور روم کے لوگ جو ہیں ان کی زندگی بڑی خوشحال ہے. وأعطوا الدنیا، وہ دنیا دیے گئے ہیں. وہم لا یعبدون اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے. بالکل ایسی ہی بات ہے نا جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ویسٹ جو خدا کو مانتا بھی نہیں پھر بھی بہت خوشحال ہے. تو یہ ہر دور میں یہ نفسیات رہی ہے لوگوں کی.
وکان متکئن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کی چھال بھرے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، اب فی شک انت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تمہیں ابھی کچھ شک ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ ابھی بھی تمہیں کوئی شک ہے اس پر؟ اولئک قوم اجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، یہ تو وہ لوگ ہیں، یعنی ایران و فارس کے لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں ان کی دنیا کی زندگی میں ہی جلدی نعمتیں انہیں دے دی گئیں، ان کی جزا ان کو دے دی گئی. فقلت یا رسول اللہ استغفر لی، تو مجھے ندامت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے. فاعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اجل ذلک الحدیث، تو پھر اس کے بعد وہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وجہ سے اپنی ازواج مطہرات سے الگ ہوئے تھے. ہی نہ افشت حفصۃ الی عائشہ، جب ایک راز حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ پہ اعاں کر دیا تھا. حضور نے کوئی بات حضرت حفصہ کو بتائی تھی اور حضرت حفصہ نے وہ بات آگے حضرت عائشہ کو بتا دی، حالانکہ حضور نے منع کیا تھا کہ نہیں بتانی. تو یہ ایک راز تھا جو افشا کر دیا گیا. اب اسی پر تو قرآن میں سورۃ التحریم میں آتا ہے نا کہ قالت من انبأک، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے پتا چل گیا کہ تم نے یہ راز افشا کر دیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آیت میں آتا ہے نبأنی العلیم الحکیم، کہ مجھے اس علم والے حکمت والے رب نے بتایا ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے کہ تم نے اس راز کو راز نہیں رہنے دیا. وکان قد قالا، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ما انا بداخل علیہن شہرا، میں ان کے پاس ایک مہینے تک نہیں جاؤں گا. من شدت موجدتہ علیہن، اس شدید تاثر کی وجہ سے جو ان کے خلاف آپ کے دل میں پیدا ہوا، یعنی وہ دکھ کی وجہ سے جو ان کے اس ملی بھگت پر اور ایک راز کے افشا کرنے پر اور اس بات کی وجہ سے آپ کو ان کے بارے میں ہوا. حین عاتبہ اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عتاب کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کو کیوں اپنے لیے حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے؟ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عتاب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور سبب چونکہ یہ خواتین بنی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مہینے تک بات نہ کرنے، بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کر لیا. فلما مضت 29، جب 29 دن گزر گئے، دخل علی عائشہ، تو حضرت عائشہ کے پاس آئے. فبدا بها، یعنی ان کے سامنے آئے. فقالت له عائشہ، حضرت عائشہ نے ان سے کہا انک اقسمت ان لا تدخل علینا شہرا، کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ایک مہینہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. وانا اصبحنا ل29 لیلۃ اعدها عدا، اور ابھی 29 دن گزارے ہیں، میں اس کو اچھی طرح گن رہی ہوں، یعنی ایک ایک دن کر کے میں نے بھی گزارا ہے، اور ابھی تو صرف 29 دن گزرے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہر 29، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. وکان ذلک الشہر 29، اور وہ مہینہ واقعی 29 دن کا تھا. قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی فانزلت آیت التخییر، اتاری گئی آیت تخییر، یہ سورۃ الاحزاب میں آتی ہے. اس میں آتا ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں اپنے پاس رہنے دیں اور جسے چاہیں آپ چھوڑ دیں. اور تو اس پر یہ جسے طلاق تفویض بھی جس سے اس کا حکم نکلتا ہے کہ عورت کو اس بات کا اختیار دیا جانا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تو رہے، نہیں تو نہ رہے. تو یہ جب آیت اتری، ازواج مطہرات جب بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات شروع کر دیے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حل پیش کیا کہ تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اللہ رسول اور آخرت کو اختیار کرتی ہے، وہ رہ لے، اور جو دنیا کی زینت چاہتی ہے فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ پھر میں تمہیں دنیا کا کچھ مال و متاع دے کر اچھی طرح رخصت کر دوں، تو اپنے گھر چلی جاؤ. تو یہ آیت جب اتری فبدا بھی اول مرتين، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھ سے ابتدا کی. فقال، آپ نے فرمایا انی ذاکر لکی امرا، میں تمہارے سامنے ایک معاملہ رکھتا ہوں. ولا علیک اللہ تعجلی، اور تم جلدی نہ کرنا اس میں، یعنی جواب جلدی نہ دینا، سوچ سمجھ کے دینا. حتی تستأمری ابویکی، یہاں تک کہ تم اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لینا. قالت، کہنے لگی حضرت عائشہ قد اعلم ان ابوی لم یکونا یامرانی بفراقک، کہ حضور کو پتا تھا کہ میرے والدین آپ کو چھوڑنے کا مجھے کبھی مشورہ نہیں دیں گے، اسی لیے شاید آپ نے کہا تھا کہ اپنے ماں باپ سے بھی پوچھ لینا. ثم قال، یعنی خود تو نہیں کہنا چاہتے تھے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن معاملہ انہیں پہ ڈال دیا. ثم قال ان اللہ قال یا ایھا النبی قل لازواجک الى قوله عظیما قلت
افی ھذا استأمر ابویہ، تو جب یہ آیت میں نے سنی تو میں نے کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں؟ فإنی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ، کیونکہ میں اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں. ثم خیر نساءہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی ازواج کو بھی اختیار دیا، ان کو بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے لیے چن لیں جو چاہتی ہیں. فقلن مثل ما قالت عائشہ، تو انہوں نے بھی وہی اختیار کیا، یعنی وہی بات کہی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہی تھی. اور یہ آیت جو ہے سورۃ الاحزاب کی ہے، 21ویں پارے کے آخر میں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. تو اس پر حضرت عائشہ اور باقی ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.